بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ زنا کرنے والا مرد قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان عورتوں کی مانند شرمگاہ ہوگی، اور زنا کرنے والی عورت قبر سے اٹھے گی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مردوں کی مانند عضو خاص ہوگا، اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور خون بہے گا۔ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو تمام دنیا گرمی کے مارے جلنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی زنا کے مرتکب نہیں ہوئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی عزت و حرمت میں بٹا لگانا نہیں چاہتا اور نہ دوسروں کی پردہ داری کرنا چاہتا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو عذاب الہی سے نجات نہیں مل سکتی تا وقتی کہ وہ ان 5 باتوں کو نہ چھوڑ دے: جھوٹ بولنا، غرور و تکبر، بخل و تنگ دلی، بدگمانی، زنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، زنا سے بچو، کیونکہ زنا کے 6 وبال ہیں، 3 دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 وبال یہ ہیں: نمبر 1، خاندانی شرافت مٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، رزق جاتا رہتا ہے۔ نمبر 3، دولت زائل ہو جاتی ہے۔ آخرت کے 3 وبال یہ ہیں۔ ایک دوسری جگہ اس طرح بھی آیا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 9 وبال ہیں۔ نمبر 1، دین کی کمی۔ نمبر 2، رزق کی کمی۔ نمبر 3، غم و غصہ۔ نمبر 4، عزیزوں سے جدا ہونے کا صدمہ۔ نمبر 5، نسان کا غلبہ۔ نمبر 6، اہل ایمان کی ناراضگی۔ نمبر 7، چہرے کی رونق کا زوال۔ نمبر 8، دعا کا قبول نہ ہونا۔ نمبر 9، عبادت کا مردود ہونا۔ اس وقت پوری دنیا میں مادیت اور شہوانیت کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس نے تمام معاشرتی قدریں تہ و بالا کر ڈالی ہیں۔ معاشرتی نظام بے حیائی، بدکاری اور عریانیت کا مرکب بن چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ بلا شبہ یہ ایک فحاشی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زنا ایک کبیرہ گناہ اور بہت ہی بڑا اور کبھی جرم اور سب سے بڑی فحاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر اس طرح سے فرماتا ہے: اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دیا، اس سے وہ حق کے سوا قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ محض دنیا کی چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچائیں۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھتکار دیا جائے، میرے بھائی، میرے بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے، گویا جتنا وقت زنا میں گزرا وہ وقت کفر کی حالت میں گزر گیا۔ اب ذرا عورتیں سوچیں، جب کسی غیر محرم نے ان کے جسم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ سارا وقت ان کا کفر میں گزرا، یہ اتنی دیر تک کفر کی حالت میں رہی ہیں۔ اب کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن کل کو جب نام اعمال کھولا جائے گا تو یہی لکھا ہوگا کہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزرا۔ محض چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت کو گندی نہ کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس حالت میں موت نے آ پکڑا تو وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ اگر کسی عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا، یعنی کہ آج کی زبان میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق،
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں 2 سال تک بت پرست رہے۔ ان کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا عورت سے غلط تعلق رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جا رہا ہے۔ اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ سن کر بندہ کام جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں فرشتے اس کو ایک غار کی طرف لے جائیں گے۔ اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ وہ عورت باہر نہ نکل سکے۔ اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے اور وہ اس طرح سے اس عورت کے جسم پر چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو اس سے ایک وقت میں ڈنگ ماریں گے۔ اسے تکلیف ہوگی اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے۔ آج تیرے جسم کے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان، ایک غار جس کا منہ بند، گپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کے چھتوں سے زیادہ بچھو جسم پر چمٹے ہوئے، وہ کاٹیں گے اور ایک وقت میں کاٹیں گے۔ میرے بھائی، آج دنیا میں اگر معمولی سی مکھی کاٹ لے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری بہن، آج دنیا میں ایک چھپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہو۔ اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زنا بدترین گناہ اور جرم ہے۔ یہ دنیا میں تمام فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں ایڈز پھیلتا جا رہا ہے۔ گویا یہ دنیا میں عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھنا مت بھولیں۔